آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو اسلامی ثقافت کی نشاندہی کرتی ہیں، اور واقعاً اگرچہ بظاہر معمولی سی چیزیں شمار کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ بہت یعنی یہ انسان دوستی ہے، یہ ایک ہمدردی کی مثال ہے بہترین، اور نشاندہی یہ ہو رہی ہے اسی سے کہ یہ لوگ کتنے انسان دوست ہیں، انسان کو پسند کرتے ہیں اور ہمدرد ہیں۔ بہرحال لیکن ان کے گھر بعض اوقات اس طرح شاید بعض جگہوں پر ہو یہ کہ کچھ افراد ایسے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ پھر اپنا گھر وغیرہ چھوڑ کر جو صاحبان اعضاء ہیں انہی کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کو کھانا بھیجیں خود وہیں کھانا کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے افراد یہ فعل مکروہ انجام دے رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس جا کر کھانا وغیرہ کھانا مکروہ ہے، ان کے گھر میں بھی کھانا مکروہ ہے۔ ایک عنوان ہے مخارج کہ بھئی یہ خرچ و اخراجات جو ہیں کفن کے اور دفن کے وہ کس کی ذمہ ہے؟ کہتے ہیں نمبر 1، اگر میت اس کفن اور دفن کے اخراجات کے اعتبار سے وصیت کر چکا ہے تو شرائط اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ و اگر میت وصیتی نہ دارد، دو صورتیں ہیں، یا تو وصیت کر چکا ہے اپنے کفن و دفن کے بارے میں یا نہیں کیا، وصیت نہیں کی انہیں، کہتے ہیں اگر وصیت کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، اسی وصیت کے مطابق اگر حالات اور شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر وصیت نہیں کی تو دو صورت ہے، یا میت جو ہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے۔ کہتے ہیں کہ میت زنیز کی شوہر دارت، ایک ایسی خاتون اس دنیا سے گئی ہے جس کا شوہر ابھی زندہ ہے، کہتے ہیں تو ظاہر کفن اور دفن اور تمام یہ مخارج جو اخراجات جو ہیں اسی شوہر کے ہی ذمے ہیں، اور اگرچہ خود خاتون جو گئی تھی وہ بھی مالدار تھی اور مال بھی اس کا تھا، مثلا پیسے وغیرہ، یعنی وہ صاحب استعداد تھی، اس کے خود جائیداد سے ملکیت سے بھی اس کا اخراجات وغیرہ کیا جا سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر شوہر دار ہے تو شوہر کے مال سے۔ نمبر 2، میت غیر زوجاس کفن و صدر و کافور و قیمت زمین برای دفن و مزد حمال و قبر کن و سایر مخارج تجهیز میت از اصل طرف خارج می شود و کفن میت حتی بر دیون و وصایا و حق ورثه نیز مقدم است۔ چونکہ جو میت ہے وہ زوجہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو کہتے ہیں کہ ظاہراً کفن کا خرچہ، صدر کا خرچہ، کافور کا خرچہ، اور زمین ایک ظاہر ہونی چاہیے نا دفن کے لیے، اس زمین کا خرچہ اگر برائے زمین دفن پھول گرفتے می شود۔ معمولاً دیکھیں بعض قبرستان تو ایسے ہیں جس میں کوئی خرچہ وغیرہ نہیں لیا جاتا، ویسے ہی بعض جگہوں پر بہت بھاری قیمت دینی پڑتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ہے تو وہ خرچہ بھی اس کی ملکیت سے نکالا جائے گا، اور جو قبر اس کو اٹھا رہے ہیں میت کو اس کی، یا قبر جو کھودتے ہیں قبر میں جو داخل کرتے ہیں، اور دوسرے جو مخارج ہیں تمام کے تمام وہ اصل میت کے ماترک سے خرچ کی جائے، اصل جو ترکہ ہے اس کا اس سے نکال دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر میت مدیون ہے، پہلے قرض ہے اس پر، یا اس نے وصیت کی ہے، اور ظاہر ہے ورثہ بھی ہیں، کہتے ہیں ان تمام چیزوں پر اس کے کفن اور دفن اور اس کے اخراجات مقدم ہیں۔ پہلے یہ اصل طرح سے نکال، باقی جو بچے مثلا وہ قرض بھی ادا کیا جائے اور وصیتیں کی جائے یا وارثوں کو
میراث دی جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے مسلمانوں پر جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ کفن کردن میت است نہ کفن دادن گرچہ آن ہم مستحب است۔ کہتے ہیں دیکھیے واجب کیا چیز ہے مسلمان پر؟ کفن دینا، کفن پہنانا، یا کفن کے لباس کے لیے بندوبست کرنا، مہیا کرنا اس کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ کفن دینا اگرچہ مستحب ہے، کفن پہنانا، لیکن جو واجب ہے کہ میت کو کفن دیا جائے۔ نبش قبر کا مسئلہ جو پہلے بھی عرض کر چکا تھا، یہ صفحہ نمبر 100 پر ہے۔ اس میں چند مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبش قبر مسلمان یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب نبش قبر مسلمان سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہتے ہیں کہ قبر کو کھولنا، شکافتن قبر او گرچہ طفل یا دیوانه باشد، چاہے جو دفن ہو چکا ہے شخص، جو میت ہے، بچے کی ہو، دیوانے کی ہو، کسی بھی طرح سے اس کی قبر کو کھولا نہیں جا سکتا، پیش از آن کے بدنش از بین رفته و خاک شده باشد۔ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ دفن کے بعد اس کا بدن موجود ہے اور خاک میں مکس نہیں ہو چکا، خاک نہیں بن چکا، مٹی نہیں بن چکا اس کا بدن، تو جب تک یہ صورتحال ہے تب تک اس کے قبر کو کھولنا حرام ہے۔ لیکن کچھ مقامات اس سے استثناء کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، میت کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا ہو، یا غسل تو دیا گیا ہو لیکن غسل باطل دیا گیا تھا، صحیح غسل نہیں تھا، تو ان دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ قبر کو کھول کر میت کو نکال کر اسے صحیح سے غسل دیا جائے اور پھر اسے دفن کر دیا جائے۔ نمبر 1۔ دوسرا استثناء یہ ہے کہ میت کو بغیر کفن کے دفن کر دیا جائے، یا شرعی حکم سے ہٹ کر اسے کفن دیا گیا ہو، تو ان دو صورتیں وہاں تھی، دو صورتیں یہ، تو دونوں صورتوں میں، ان دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ کفن میت کو قبر سے نکال دیا جائے، نکال کر پھر کفن وغیرہ دے کر شرعی طریقے سے اسے دفن کرنا چاہیے۔ یا یہ کہ اصلا جب یقین ہو کہ قبلے کی طرف اسے لٹایا نہیں گیا، در موارد فوق اگر شگافتن قبر موجب بھی اور احترامی بھی میت نشود جائز است۔ یہاں بھی ایک قید کے ساتھ ہے مسئلہ، وہ یہ ہے کہ اگر ان مذکورہ صورتوں کے ساتھ اگر یہ قبر کو کھولنے سے اس کی بے حرمتی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، کھول کر یہ امور انجام دیے جائیں۔ اگر یہ امور اور قبر کھولنا اس طرح موجب بی احترامی ہے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور استثنائی مقامات میں چوتھا مقام یہ ہے کہ میت کو غصبی زمین پر دفن کر دیا گیا ہو اور مالک زمین بھی راضی نہ ہو۔ اور استثنائی مورد میں سے ایک اور مورد ہے کہ کفن یا چیزیں دیگری کے بابا دفن جو غصبی باشد، یعنی یا اصل کفن جو میت کو دیا گیا ہے وہ کفن کیا ہے؟ وہ غصبی ہے، اور اس کے مالک جو ہیں راضی نہیں ہے کہ یہ کفن قبر میں رہے۔ ایک اور مقام، چھٹا مقام جو ہے یا چھٹا مورد جو استثنائی ہے وہ یہ ہے، چیزی از مال خود میت به ورثه رسیده با او دفن شده و ورثه راضی نشود که در قبر بماند مگر چیز مختصری باشد که ماندن در قبر اجحاف به ورثه نباشد که در این صورت احتیاط واجب است که قبر نبش نکنه۔ کہتے ہیں کہ خود میت کی ملکیت میں سے ایک ایسی چیز جو ظاہراً ورثہ کے ورثے میں، میراث میں آتی ہے
اور وہ راضی نہیں ہے کہ یہ چیز قبر میں رہے. کہتے ہیں کہ اگر راضی نہ ہو تو اس صورت میں کھول کر کہتے ہیں، مگر یہ کہ ایک بہت معمولی سی چیز ہو اور اس کا قبر میں رہنا جو ہے اجحاف ورثہ پہ نہ ہو، تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ قبر کو نہ کھول دیا جائے، نبش قبر نہ کریں. اور ایک دوسرا مقام مورد اسی استثنائی موارد میں سے یہ ہے کہ یعنی ایک حق اور حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے، چونکہ حق کا ثابت ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے اس میت کے نکالنے پر. اس کہتے ہیں اگر یہ صورتحال ہو تو حق کے اس بات کے لیے قبر سے میت کو نکال دیا جائے اور حق ثابت کر دیا جائے، پھر قبر میں اسے دفن کر دینا چاہیے. اور اسی طرح ان مقامات میں سے ایک مقام جو کہ ظاہراً 8واں مقام ہے، وہ یہ کہ میت کو ایسی جگہ پر دفن کیا گیا ہو جہاں اس کی بے احترامی ہوتی ہے. مثلا کفار کے قبرستان میں ایک مسلمان کو اگر دفن کر دیا گیا ہے تو وہاں سے نکال دیا جائے اور مسلمانوں کی قبر میں اسے دفن کرنا چاہیے. یا ایک ایسی جگہ جہاں جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر وہاں گندگی کیچڑ وغیرہ پھینکا جاتا ہے تو وہاں سے نکال کر ایک صاف ستھرے قبرستان میں جہاں گندگی وغیرہ نہ پھینکی جاتی ہو، کیچڑ نہ پھینکا جاتا ہو، اور تو وہاں دفن کرنا چاہیے. 9واں مقام یہ ہے، کہتے ہیں کہ برائے یک مطلب شرعی کی اہمیتان از شگفتن قبر بیشتر است. قبر مثلا بخواند بچه زنده ای را از شکم زن حامله ای کہ دفن کرنا بیرون. یہ کہتے ہیں دیکھیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبر کے کھولنے سے زیادہ جو ہے مسئلہ ایک اہم ہے، جس کی وجہ سے خود قبر کا نبش کرنا شاید اتنا وہ نہ ہو، یعنی وہ فعل حرام اتنا نہیں ہے بنسبت اس کے کہ ایک اہم چیز جو قبر میں ہے. مثال کے طور پر یعنی اہمیت کے لحاظ سے یعنی 2 چیزیں، امر دائر ہے 2 چیزوں میں. ایک فرض کریں حرام ہے اور دوسری چیز کی حرمت بہت زیادہ ہے، یا ایک چیز اہم ہے اور دوسری مہم ہے. تو جب محظور ہو ان 2 صورتوں میں، بین الاہم والمہم، یا بین حرمت اور شدت حرمت کے دوران، تو شدت حرمت کو مد نظر رکھا جائے اور اہم کو مد نظر رکھا جائے، مہم کو چھوڑا جائے. نبش قبر حرام ہے، لیکن ایک اس سے زیادہ اہمیت والی چیز یہ ہے کہ ایک یعنی جان کی حفاظت اور اس کو نجات دینا، چونکہ یہ بھی واجبات میں سے اہم چیز ہے. اس سے اب ضروری ہے، مثال دے رہے ہیں یہ کہ ایک خاتون کو فرض کریں وہ حاملہ تھی اور بچے کو نکالے بغیر اسے دفن کر دیا گیا تھا. اب جیسے ہی معلوم ہوا فوراً گئے اور ڈاکٹروں کو بلایا اور وہ آپریشن کے ذریعے سے اس بچے کو نکال دیا گیا. چونکہ اب یہ بچے کا وہاں رہنا اس حرمت سے زیادہ تھا، لہذا بچے کو نکالنا چاہیے. آخری 2 مورد یہ ہیں کہ بے ترسن کے دشمن یا درندئی اورا بیرون آورد یا سیل اورا ببرد. ایسی جگہ پر اس میں دفن کیا گیا ہے اس میت کو کہ جہاں دشمن کا خوف ہو یا درندوں کا خوف ہو کہ وہاں سے نکال دیں گے، یا سیلاب وغیرہ معمولاً وہاں آتا ہو کہ وہ سیلاب اسے بہا کر لے جائے گا. تو ان صورتوں میں یہ قبر سے میت کو نکال دیں اور دوسری ایسی حفاظت والی جگہ پر دفن کرنا چاہیے. آخری مورد استثنائی مقامات میں سے یہ ہے کہ قسمتی از بدن میت کی باؤ دفن نشده بخوان دفن کنند.
دیکھیں میت کا ایک حصہ جو ہے وہ دفن نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ کہتے ہیں اگر وہ دفن کرنا چاہتے ہیں